بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیریز تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی دن ایک یتیم کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس یتیم کے ساتھ اس قدر محبت، شفقت اور اپنائیت والا سلوک کیا کہ کوئی باپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا ہوگا۔ میں نے اس کو اتنا مان دیا، اتنی رسپیکٹ دی، اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی اپنائیت دی، اتنا خلوص کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں پھر رات کو سویا نا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم کے فرشتے مجھے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو اچانک سے وہ یتیم آیا اور اس نے کہا ذرا ٹھہرو، اس کے بارے میں مجھے اللہ سے اپنے بات تو کرنے دو۔ اتنا کہنا تھا کہ فرشتوں کو غیبی ندا آتی ہے کہ فرشتوں اس شخص کو چھوڑ دو کہ یتیم سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع ناظرین، کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنا ویلیو رکھتا ہے ہماری زندگی میں۔ نبی علیہ السلام نے کتنی روشن تعلیمات اس حوالے سے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا فیملی سسٹم کتنا سنور سکتا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یتیم بیسیکلی کہتے کس کو ہیں؟ ڈیفینیشن آف یتیم سمجھیں۔ یتیم کہتے ہیں کہ وہ بچہ، وہ نابالغ بچہ یا بچی کہ جس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں وہ یتیم ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک باپ زندہ اور سلامت رہتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین نگہبان، اچھا نگران اور اچھا محافظ اور بہترین استاد اور سایہ دار درخت ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو بچوں کے سر سے تو گویا سائبان لپیٹ دیا جاتا ہے۔ بظاہر پورا گھر بے سہارا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بعض اپنے بھی پرائے لگنے لگتے ہیں، بعض رشتہ دار تو نگاہیں پھیر لیتے ہیں اور تعلق رکھنے والے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور اگر باپ کچھ مال چھوڑ کر گیا ہے تو کچھ رشتہ دار تو بھوکے گدھ کی طرح مال وراثت پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کب جو ہے وہ موقع ملے اور یتیموں کا حق ہتھیا کر ہم اپنی آخرت برباد کر لیں۔ اب ذرا وہ تعلیمات، وہ روشن تعلیمات، وہ خوبصورت تعلیمات، وہ آئیڈیل تعلیمات، وہ رول ماڈل تعلیمات جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی وہ ہم سماعت کرتے ہیں، جو یتیم سے متعلق نبی علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کی اس قدر قربت میں ہوگا وہ شخص جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرے۔ دیکھیں اچھا گھر ہونے کا بھی پیمانہ ہے نا۔ ہمارے نزدیک تو اچھا گھر وہ ہوتا ہے جو لگژری ہو، جو وسعت والا ہو، جو وسیع النظر ہو، جو بڑی پیمائش اور بڑے پیمانے پہ ہو۔ ہمارے نزدیک تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی رینوویٹ اور ڈیکوریٹ ہوا ہو نا تو وہ بہترین گھر ہے۔ اب سنیں حضور علیہ السلام کا ارشاد فرماتے مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا سب سے برا گھر کون سا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم رہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ سے نا واضح ہے کہ یتیم کو رکھ لینا کمال نہیں ہے۔ بعض اوقات یتیم کی جو ہے نا وہ مال وراثت پہ نظریں ہوتی ہیں اور دیگر مقاصد کے لیے یتیم کو اپنی کفالت میں لے لیا جاتا ہے کہ جب بالغ ہوگا تو سگنیچر لے لیں گے، پراپرٹی اپنے نام کروا لیں گے۔ 10 طرح کے معاملات اور نیتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یتیم کو رکھ لینا، ٹھوکروں پہ رکھنا، جوتوں کی نوک پہ رکھنا، اسے دھتکارنا، گھر میں تو رکھ لیا، اس پہ احسان کر لیا، اس سے جتائے جا رہے ہیں تو یہ کمال نہیں۔ فرمایا گھر میں رکھنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا بیہیویئر بھی رکھنا، یہ کمال ہے۔ مسند امام احمد کی کیا روایت ہے اور کمال روایت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرے، اپنا ہاتھ محبت سے پھیرے تو جتنے یتیم کے بال اس ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس حدیث پاک کے تحت نا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا اجنبی یتیم ہو یا عزیز اپنا یتیم ہو، کوئی رشتہ دار ریلیٹیوز میں یتیم ہو، فرمایا کہ صرف اس کے سر پر دست شفقت محبت سے ہاتھ پھیرنے کا آپ اندازہ کریں یہ ثواب ہے کہ ہر بار کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے صرف خالی ہاتھ پھیرنے کا یہ ثواب ہے۔ تو فرمایا جو یتیم کی تعلیم و تربیت کرے، اس پر شفقت کرے، اس پر خرچہ کرے، اس کے کھانے کا خرچ اٹھائے، اس کو لباس دے، اس کو پہنائے، تو یہ سب کچھ جو بندہ جو شخص کرے گا تو فرمایا اس کے نامہ عمل میں اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو مظلوم ترین طبقے تھے نا ان میں یتیم بچے بھی شامل تھے۔ یتیموں کا مال کھانا، ان کے اعلیٰ ترین مال کو اپنے گھٹیا مال سے بدل دینا، ان کی توہین کرنا، کفالت کے نام پہ ان کے مال پر اپنے ہاتھ صاف کر لینا اور غریبوں اور یتیموں کو کچھ نہ دینا، یہ وہ تمام ظلم تھے جو اس وقت رائج تھے۔ لیکن یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا صدقہ ہی ہے کہ آپ نے یتیم پر ظلم و ستم کی ایسی نفی کی اور یتیموں کے بارے میں ایسی تعلیمات عطا کی، وہ دل جو پہلے یتیم کے لیے پتھر کی طرح سخت تھے اب وہ موم ہونے لگے۔ وہ لوگ جو پہلے یتیم کی توہین کرتے تھے اب یتیم کی پرورش کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرنے لگے۔ ایک ایک یتیم کی پرورش کے لیے کئی ہاتھ بڑھنے لگے اور ہر ایک یتیم کی پرورش کے لیے اپنا آگوش شفقت و محبت پیش کرنے لگا۔
ناظرین، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنے گرد و نواح میں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے جاننے والوں میں جہاں بھی آپ کو یتیم نظر آئے تو کوشش کریں کسی نہ کسی انداز سے اللہ کی رضا کے لیے اس کے سر پر دست شفقت کریں، اسے سپورٹ کریں، اس کی کفالت کریں، تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو یہ تمام تر جو ہے وہ فضائل حاصل ہو جائیں گے۔ آخر میں دل کی سختی کے حوالے سے میں ایک وظیفہ پیش کرنے لگا ہوں جو حدیث کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجموع الزوائد کی روایت ہے اور کمال کا ہی وظیفہ ہے، بہت ہی آسان اور سمپل ہے، سن لیجئے۔ دل کی سختی کا بھی کوئی شکار ہو جاتا ہے نا، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، رونا ہی نہیں آتا، نماز تلاوت اور ذکر اذکار میں دل ہی نہیں لگتا۔ اس دل کو نرم کرنے کا نبوی طریقہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دل کی سختی کی شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری ساری حاجتیں نیڈز پوری ہو جائیں تو یتیم پر رحم کرو اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا کرو، اپنے کھانے میں سے اس کو بھی کھانا کھلایا کرو۔ فرمایا ایسا کرنے سے تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا اور تمہاری حاجتیں، تمہاری ضرورتیں، تمہاری نیڈز بھی پوری ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، آج اگر ہم یتیموں کے دکھ درد کو ہلکا کرنے، ان کی زندگی پہ چھائی ہوئی تاریکیاں مٹانے اور ان کے مرجھائے ہوئے اور غمزدہ چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کریم ہماری دنیا و آخرت روشن فرما دے گا۔